واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله المولى العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال في موضع آخر من رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے نکاح اور شادی سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے، لہٰذا مزید میں بات نہیں کرنا چاہتا. خلاصہ یہ ہے کہ میں حدیث اور قرآن کے جو آیت پڑھا ہے اس کا میں خلاصہ چند منٹوں میں کر کے اپنی جگہ لے لوں گا. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نکاح کا رشتہ قائم کیا ہے وہ عظیم الشان رشتوں میں سے ایک عظیم الشان رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں وہ تمام رشتوں کو دنیا میں طے کیا، لیکن نکاح کا ایک ایسا عظیم الشان رشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس آسمان میں اس کو وجود میں لایا. اور رشتے تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک رشتے وہ ہیں جو سسرالی ہیں، ایک رشتے وہ ہیں جو ننیالی ہے، اور ایک رشتے جو ہے ددیحالی ہے. اور یہ تینوں رشتے جو اہم رشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کو وجود میں لایا. لیکن نکاح کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں لایا. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جان سے دوسرے جان کو پیدا فرمایا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو وجود فرمایا. وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے بائیں پسری سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس سے رشتے وجود میں آئے. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں میاں بیوی سے کہ خاص طور سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اپنے حقوق کے سلسلے میں. بیوی کے بھی حقوق متعین ہے، شوہر کے بھی حقوق متعین ہے. شوہر کے حقوق یہ بیوی پر یہ ہے کہ اپنے شوہر کے حکم کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسے تکلیف ہو، اور کوئی ایسی چیز نہ کرے جو اس کے لیے باعث شرمندگی ہو. لہذا بیوی کو چاہیے کہ اس کے حکم کے مطابق چوکھٹ سے اپنے قدم کو نہ نکالے، اس کے سامان کو بیجا استعمال نہ کرے، اور ان کے گھر کے تمام افراد کو اس طریقے سے اپنے میکے میں اپنے گھر کے تمام افراد کو، چاہے باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، چچا ہو، پھوپھا ہو، خالو ہو، ماموں ہو، اور جتنے بھی رشتہ دار اپنے رشتہ دار سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے شوہر کے بھی تمام رشتہ داروں کو اپنے رشتہ دار سمجھے. اسی طریقے سے شوہر کے بھی حقوق متعین ہے. شوہر کے حقوق بیوی پر یہ ہے کہ ان کے کھانا، خرچہ، کپڑا، لتا، رہنے کے رہائش کا انتظام کرے اپنی حیثیت، اپنی طاقت اور اپنی آمدنی کے مطابق، اور اس میں مخالفت نہ کرے. یہ متعین حقوق اللہ نے مدعی کر رکھے ہیں. لہذا اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نوجوان کی ٹیم سن لو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم بیوی کے حقوق کو ادا کر سکتے ہو تو تم نکاح کر لو. اس لیے کہ نکاح جو شرمگاہ کی حفاظت فرماتا ہے اور نکاح کی حفاظت فرماتا ہے. دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں. لہذا میرے دوستو، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے اور آسانی کا معاملہ فرمائے، اور ہم لوگوں کو نکاح کو آسانی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بیوی کو اپنے شوہر اور ہر شوہر کو اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نکاح ہونے جا رہا ہے. دلہن کا نام ہے سازیہ خاتون، ان کے والد صاحب کا نام ہے محمد شفیع الحسن صاحب فاطمہ چک اس میں، اور دلہا کا نام ہے محمد اعجاز شاہد ابن محمد رضا اختر مرحوم، پپرا بازید پوسٹ و تھانہ ڈھاکہ، ضلع مشرقی چمپارن. اور اس میں بطور خاص گواہ ہے ڈاکٹر محمد شمس الحسن صاحب ابن حاجی عبد السبحان صاحب فاطمہ چک، ضلع شیور. دوسرے گواہ ہے
جناب طفیل احمد صاحب ابن محمد داؤد صدیقی مرحوم پپرا بازی مشرقی چمپارن۔ دین مہر دونوں فریقین کے رائے سے طے پایا ہے 51,000 روپے علاوہ نان نفقہ اور سکنا کے جو گزار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اعجاز شاہد صاحب، میں محمد فخر الدین قاسمی، قاضی شریعت دارالقاعدہ مدرسہ اسلامی عربیہ ڈمری ضلع شیوخ، سازیہ خاتون بنت محمد شبیر الحسن صاحب فاطمہ چک کو بس 51,000 روپے علاوہ نان نفقہ و سکنا کے بشہادت ڈاکٹر محمد سمت الحسن صاحب ابن حاجی عبدالسبحان صاحب مرحوم فاطمہ چک، وہ طفیل احمد صاحب ابن محمد داؤد صدیقی صاحب مرحوم مشرقی چمپارن، اور ان تمام حاضرین کے موجودگی میں آپ کی زوجیت میں بحیثیت وکیل و قاضی شازیہ پروین کو دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول انشاءاللہ۔ شازیہ خاتون بنت ڈاکٹر محمد شمس الحسن صاحب شبیر الحسن صاحب، جس میں بطور خاص گواہ ہے ڈاکٹر محمد شمس الحسن صاحب اور طفیل صاحب، ان تمام حاضرین کی موجودگی میں بس 51,000 روپے علاوہ نان نفقہ و سکنا کہ آپ کی زوجیت دیا، آپ کو قبول ہے؟ ماشاءاللہ۔ کہ قبلتها زوجتها نکحتها، دعا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔